بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے آخری مرحلے میں تھی۔ عرض ہوا کہ مرحوم علامہ رحمۃ اللہ علیہ صفات باری تعالیٰ کے بارے میں عمومی بحث مطرح کرنے کے بعد چند مخصوص صفات کے بارے میں جداگانہ طریقے سے بحث فرماتے ہیں۔ گزشتہ فصل کے اندر یعنی 5ویں فصل میں علم باری تعالیٰ کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ 6ٹھی فصل میں مرحوم علامہ قدرت باری تعالیٰ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ قدرت خداوند منان کے بارے میں ہماری کلامی کتابوں کے اندر بھی مفصل مباحث ہیں۔ متکلمین نے بھی بہت زیادہ مطالب کو بیان کیا ہے، لیکن معمولاً حکماء اور متکلمین کا تعریف قدرت کے بارے میں اختلاف رہا ہے۔ تو یہاں پر مختصراً مرحوم علامہ آغاز میں قدرت کی تعریف کرتے ہیں، اس کے بعد قدرت باری تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس فصل کے اندر عمومیت قدرت باری تعالیٰ کو اشکال و جوابات کی شکل میں بیان کرتے ہیں۔ یہ تقریباً اس فصل کا خاکہ ہے۔ آتے ہیں آہستہ آہستہ بحث میں وارد ہوتے ہیں۔ معمولاً قدرت خدا کو جو مرحوم علامہ یہاں پر بیان کرتے ہیں اپنے آثار میں بدایہ میں نہایہ میں، وہ یہ نکتہ ہے کہ قدرت کو بنیادی طریقے سے 2 چیزوں کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قدرت کسی فعل کے سرچشمے سے مربوط ہے، یعنی قدرت یعنی کسی فعل کا سرچشمہ ہونا، مبدئیت فعل، مصدریت فعل، یعنی قادر ہم اس فاعل کو کہتے ہیں کہ جو کسی فعل کا سرچشمہ ہوتا ہے، یعنی اس سے کچھ افعال صادر ہوتے ہیں۔ لیکن ہر طرح کے مبدأ فعل کو قادر نہیں کہتے۔ مثلاً آگ جلاتی ہے، آگ سرچشمہ ہے جلانے کے لیے، حرارت کے لیے، یہ آگ کا فعل ہے جو آگ سے سرزد ہو رہا ہے، لیکن کبھی بھی آپ آگ اور آتش کو قادر نہیں کہتے، اگرچہ مصدر فعل ہے۔ لیکن اس مصدریت کے ساتھ ساتھ ایک اور قید کا ہونا بھی ضروری ہے کہ ایک فاعل کسی فعل کے لیے مبدا اور سرچشمہ ہو، لیکن اس کا وہ فعل عن علم ہو، یعنی اس کے علم کے مطابق اور اس کے علم کی وجہ سے وہ اس کا فعل اس سے سرزد ہو۔ غور کریں، تھوڑا سا دقت کریں، کیا عرض کرنا چاہتے ہیں آپ کی خدمت میں؟ قادر اس فاعل کو کہتے ہیں کہ جس سے فعل سرزد ہوتا ہے اور وہ فعل عن علم ہوتا ہے۔ ہم نے علت و معلول کے بحث میں جہاں پر اقسام فاعل کو ذکر کیا تھا، وہاں پر اس نقطے کی توضیحات تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ فاعل ایک طریقے سے 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، یا فاعل کا فعل عن علم ہوتا ہے یا عن علم نہیں ہوتا۔
تو قادر وہاں پر کہا جاتا ہے جہاں پر فاعل کا فعل عن علم ہو، فعل کو بھی انجام دے اور اس فعل کو اپنے علم کے آدھار پر انجام دے، ایسے فاعل کو ہم کہتے ہیں قادر ہے۔ مثلا چھوٹے پیمانے پر مثال دوں، انسان مختلف افعال اختیاریہ کو انجام دیتا ہے، لیکن اس کا فعل جو فعل اختیاری ہے وہ فعل اس کے علم کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی اس کا فعل سر چشمہ لیتا ہے علم سے، فاعل عالم ہے اور اپنے علم کے مطابق اس فعل کو انجام دیتا ہے۔ بدایہ میں اس نقطے کو ذکر کرتے ہیں کہ پس قادر کے اندر دو خصوصیتوں کا ہونا ضروری ہے، ایک وہ فاعل ہو، دو اس کا فعل اس کے علم کے آدھار پر ہو، اس کے علم کے مطابق ہو۔ البتہ نہایہ کے اندر ایک تیسری قید بھی ذکر کرتی ہے کہ تیسری قید بھی ذکر کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مصدر ہو فعل کے لیے اور وہ فعل عن علم ہو اور تین عن اختیار ہو، کہ یہاں پر اس عن اختیار کو ذکر نہیں کیا، کیونکہ اگر اس کا فعل اس کے علم کے تقاضے کے مطابق ہے تو خود بخود اس کے اندر اختیار والا جنبہ آ جاتا ہے۔ یہ قدرت کی تبیین ہے جو بدایہ کے اندر آتی ہے۔ معمولاً جو متکلمین قدرت کا مفہوم ذکر کرتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ قادر یا قدرت کا معنی یہ ہے کہ ایک ایسا فاعل ہو کہ چاہے فعل کو انجام دے اور چاہے فعل کو انجام نہ دے۔ یہ جو صحت الفعل والترک، ایک فعل کو انجام دینے اور ایک فعل کو ترک کرنے کی قوت کو قدرت کہتے ہیں۔ متکلمین معمولاً اس تعریف کو بیان کرتے ہیں کہ صحت الفعل والترک، یہ جو توان، یہ جو قوت ہے، چاہے تو فعل کو انجام دے چاہے تو فعل کو چھوڑ دے، فعل کو انجام دے سکنا اور فعل کو ترک کر سکنا، اس کا نام قدرت ہے۔ عام طور پر متکلم ایسے کہتا ہے۔ لہذا متکلم قدرت کے مفہوم میں اس عنصر کو رکھتا ہے کہ حتماً یہ چیز ہونی چاہیے۔ قادر ہم تبھی کہیں گے کہ پہلے اس فعل کو انجام نہ دے اور اس کے بعد اس فعل کو انجام دے۔ یہ نقطہ ایسا ہے جو عام طور پر حکماء اور متکلمین کے درمیان مورد نزاع واقع ہوا ہے، کیونکہ جو فلسفی ہے اور حکیم ہے اس کا ماننا ہے کہ اگر فعل کے لیے ایک فاعل مبدا ہو اور اس کے علم، ارادے اور اختیار کے مطابق فعل انجام پائے، اس کو ہم قادر کہیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ پہلے اس فعل کو انجام نہ دے اور بعد میں اس کو انجام دے، یہ قدرت کے مفہوم میں چھپا ہوا نہیں ہے، جبکہ متکلم کا اس پر بہت زیادہ اصرار ہوتا ہے۔ متکلم ایسے فاعل کو جو ہمیشہ سے فعل کو انجام دے اور فعل اس فاعل سے کبھی بھی جدا نہ ہوا ہو، متکلم ایسے فاعل کو کہتا ہے کہ یہ فاعل فاعل موجب ہے، اس کو فاعل مختار اور قادر قرار نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے قادر کے لیے ضروری ہے کہ کسی زمانے میں اس فعل کو انجام نہ دیا ہو اور بعد میں انجام دے، کیونکہ اگر فاعل ہمیشہ سے فعل کو انجام دے اور فاعل کا فعل کبھی فاعل سے جدا نہ ہوا ہو تو یہ فاعل مختار نہیں ہوگا، قادر نہیں ہوگا، بلکہ یہ موجب اور مجبور بن جائے گا۔ یہ ایک معروف نزاع ہے متکلمین اور حکماء کے درمیان، جبکہ حکماء اس بات کو نہیں مانتے۔ حکماء کہتے ہیں کہ نہ، قدرت میں، اختیار میں کبھی بھی یہ جنبہ چھپا ہوا نہیں ہے کہ پہلے فعل کو انجام نہ دے بعد میں فعل کو انجام دے۔ نہ، اگر ایک فاعل قادر ہے اپنی مشیت اور ارادے کے مطابق ہمیشہ سے فعل کو انجام دیتا ہے اور فعل اس سے کبھی بھی جدا نہ ہوا ہو تو بھی ہم اس کو قادر کہہ سکتے ہیں۔ قادر کے اندر جو چیز مہم ہے، جو اہم چیز ہے،
سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ یہ جنبہ ہے کہ قادر یعنی ایسا فاعل جو فعل کی نسبت سے مصدریت رکھتا ہے، مبدئیت رکھتا ہے، اور اس کا فعل ان علمن ہے، ان علمن ہے، اس کے علم کے آدھار کے مطابق فعل ہو رہا ہے، یہ بندہ قادر کہلائے گا، یہ فاعل قادر کہلائے گا۔ اس میں کوئی بھی جو ہے وہ کیا ہے، یہ نقطہ نہیں آئے گا کہ یہ مجبور ہو گیا، موجب ہو گیا، نہ۔ خوب، یہ یہاں پر مرحوم علامہ اس نقطے کو ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا، بعض نکات ہیں اس بحث کے اندر کہ جن کو میں آہستہ آہستہ ذکر کر رہا ہوں۔ تھوڑا سا عبارت کا ٹکڑا پڑھوں، علامہ کی عبارت کے ساتھ چلتے ہیں اور توضیحات عرض کرتے جاتے ہیں۔ الفصل السادس فی قدرتہ تعالی، باری تعالی کی قدرت کے بیان میں۔ اچھا، یہاں پر ہمارے بعض اساتذہ کا کہنا ہے کہ اس عنوان کے ساتھ اور اضافہ بھی کریں، یعنی فی قدرتہ تعالی و عمومیتہا، کیونکہ اس فصل کے اندر دو مباحث ہیں، ایک اصل قدرت خدا اور ایک عمومیت قدرت خدا، کہ خدا کی قدرت عمومیت رکھتی ہے، یہ جنبہ بھی ہے، یہ بھی بحث ہے، اور اہم بحث اور عمدہ بحث اس فصل کے اندر عمومیت قدرت خدا ہے۔ لہذا اگر اس عنوان کو اس طریقے سے قرار دیں، فی قدرت ہی تعالی و عمومیتہا، تو عنوان اچھا ہو جائے گا۔ حالانکہ علامہ نے و عمومیتہا کو ذکر نہیں کیا۔ قد تقدم، فرماتے ہیں کہ 10ویں مرحلے میں گزر چکا، قدرت کی ہم تعریفات وہاں پر ذکر کر چکے ہیں۔ ان القدرت کون الشیء مصدرا للفعل ان علم۔ خوب، فرماتے ہیں کہ قدرت یعنی ایک شے کا کسی فعل کے لیے مصدر ہونا، مبدا ہونا، فاعل ہونا، لیکن ان علمین، علم کے بنا پر۔ کہ عرض کیا کہ نہایہ کے اندر قدرت کے معنی میں 3 چیزوں کو لے کر آئے، ایک مبدئیت اور مصدریت، 2 علم، اور 3 اختیار۔ لیکن یہاں پر اختیار اور ارادے کو ذکر نہیں کیا، کیونکہ جب فعل عالمانہ ہوگا، علم کے آدھار پر ہوگا، تو ارادہ اور اختیار خود بخود اس میں آ جاتا ہے۔ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الَّذِي يَنْتَهِي إِلَيْهِ الْمَوْجُودَاتُ الْمُمْكِنَةُ هُوَ ذَاتُهُ الْمُتَعَالِيَةُ، فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی ریب اور شک کی گنجائش نہیں ہے کہ جتنے بھی موجودات ممکنہ ہیں وہ ذات واجب کی طرف منتہی ہوتی ہے، کیونکہ جتنے بھی ممکنات ہیں بالآخر ان کی انتہا واجب الوجود کی طرف ہوتی ہے۔ اذ لا یبقى وراء الوجود الممکن الا الوجود الواجبی، کیونکہ وجود ممکن کے علاوہ کچھ نہیں بچتا مگر یہ کہ وجود واجبی ہو۔ بس جتنے بھی ممکنات ہیں وہ محتاج ہیں، ان کی انتہا کہاں پر ہوتی ہے؟ واجب الوجود کی طرف۔ وجود واجبی من غیر قید و شرط، ایسا وجود واجب کہ جو اصلاً کسی قید اور شرط کے ساتھ مقید نہیں ہے، کہ یہ ہم پہلے مباحث میں ذکر کر چکے ہیں۔ واجب الوجود بالذات وجود صرف ہے، اس کا وجود کسی قید اور شرط کے ساتھ مقید نہیں ہے، وجود صرف ہے، وجود بحت ہے، وجود خالص ہے، اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے۔ بقایا جتنے بھی ممکنات ہیں، جتنے بھی وجودات امکانیہ ہیں، ان کے وجودات قید اور شرط کے ساتھ مقید ہے۔ پس فَهُوَ الْمَصْدَرُ لِلْجَمِيعِ، پس ماننا پڑے گا کہ وجود واجب ہی تمام موجودات امکانیہ کا مصدر ہے۔ خوب، پس پہلا نقطہ جو قدرت کی تعریف میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ قدرت میں ایک مصدریت اور مبدئیت کو ثابت کرے۔ علامہ نے اپنے یہاں تک کے بیان میں یہ ثابت کیا کہ جتنے بھی وجودات امکانیہ ہیں ان تمام وجودات امکانیہ کے لیے مصدر اور منبع ذات واجب ہے۔ اچھا، اور اسی طریقے سے گزشتہ فصل میں یہ بھی بیان کیا کہ خدا علم بھی رکھتا ہے، پس خداوند منان کے لیے مصدریت اور علمیت ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ وجود واجب ہے لہذا تمام موجودات امکانیہ کے لیے مصدر ہے۔ اور گزشتہ فصل میں خدا کے علم کو بھی ثابت کیا،
جب باری تعالیٰ کا مصدر ہونا اور عالم ہونا ثابت ہو جائے گا تو قدرت باری تعالیٰ خود بخود ثابت ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے کہا کہ قدرت یعنی کیا؟ ایک شے کا مصدر فعل ہونا ان علم۔ جب وجود واجب ہے تو تمام ممکنات کے لیے مصدر ہے، اور گزشتہ فصل میں ثابت کیا کہ عالم بھی ہے، پس مصدر بھی ہے اور علم بھی رکھتا ہے، نتیجتاً خدا قادر ہے۔ دیکھ رہے ہیں قدرت خدا کو کیسے ثابت کرے؟ وَعِلْمُهُ عَيْنُ ذَاتِهِ کہ الَّتِي هِيَ الْمَبْدَأُ لِصُدُورِ الْمَعَالِي لِلْمُمْكِنَةِ، اور علم باری تعالیٰ عین ذات باری تعالیٰ ہے کہ وہ ذات باری تعالیٰ کے جو مبدأ اور مصدر ہے تمام معالیل ممکنہ کے صادر ہونے کے لیے۔ جتنے بھی موجودات ممکنہ ہیں ان تمام کے لیے مصدر ذات واجب ہے، پس فلہ القدرت ہو، نتیجتاً باری تعالیٰ کے لیے قدرت ثابت ہو جائے گی۔ وہی عین ذات ہی، اور یہی قدرت عین ذات باری تعالیٰ ہے۔ خوب، یہاں تک کہ بیان میں ہم نے قدرت کی تعریف کی اور قدرت کے دلیل کو بھی ذکر کیا۔ قدرت کی تعریف یہ ہوئی کہ جو مصدر فعل ہو ان علم، یعنی اس سے فعل بھی صادر ہوتا ہو اور ان علم بھی ہو، اور ہم نے ثابت کیا کہ یہ دونوں خصوصیتیں واجب تعالیٰ میں ہے، کیونکہ واجب الوجود ہے لہذا تمام ممکنات کے لیے مصدر ہے، اور کیونکہ اس کا علم عین ذات ہے، وہ ذات کے جو مصدر تمام ممکنات ہے، لہذا ماننا پڑے گا کہ واجب تعالیٰ قادر ہے، اور یہ قدرت اس کے لیے عین ذات ہے۔ خوب، فَإِن قُلْتَ، اس فَإِن قُلْتَ سے مرحوم علامہ اب چاہتے ہیں عمومیت قدرت واجب تعالیٰ کو ثابت کرے۔ ابھی تک یہ بیان کیا کہ خداوند متعال قادر بھی ہے اور اس کی قدرت کو ثابت کیا۔ ان قلتا اشکال کرتے کہ یہاں سے آہستہ آہستہ عمومیت قدرت واجب کی طرف جائیں گے کہ خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اشکال یہ ہے، جیسے کہ مرحوم حاجی سبزواری نے شرح منظومہ میں بھی ذکر کیا ہے اور دوسری جگہوں پر بھی بحث ہے کہ خداوند منان کی قدرت کی عمومیت کے مخالف دو گروہ ہیں۔ ایک ثنویہ ہے کہ جن کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ خدا فقط خیرات پر قدرت رکھتا ہے، لیکن جتنے بھی شرورات ہیں ان کا فاعل خدا نہیں ہے، کہ گزشتہ فصول کے اندر توحید باری تعالیٰ کے اندر ہم نے اس بات کو بیان کیا کہ شرورات کا فاعل کون سا ہے۔ ایک گروہ یہ ثنویہ کا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا فقط فاعل خیرات ہے، فاعل شرور نہیں ہے، کہ ان کا جواب دے چکے، علامہ ان کو ذکر نہیں کرتے۔ ایک دوسرا گروہ ہے کہ جو کلامی تاریخ میں معتزلہ کے نام سے معروف ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ خداوند متعال کی قدرت عام ہے لیکن انسان کے افعال اختیاریہ کو شامل نہیں ہے۔ انسان کے افعال اختیاریہ خداوند منان کی قدرت سے باہر ہے، کیونکہ ان افعال اختیاریہ کا خالق فقط انسان ہے، خدا کی قدرت سے باہر ہے۔ وہاں پر فقط اور فقط انسان خالق ہے، کیونکہ اگر انسان کے افعال اختیاریہ بھی خداوند متعال کی قدرت کے تحت آ جائیں گے اور افعال اختیاریہ کو بھی مشمول قدرت الہیہ قرار دیں تو اس کا لازمہ یہ بنے گا کہ انسان فاعل مجبور ہو جائے، حالانکہ انسان فاعل مختار ہے۔ لہذا یہ لوگ قدرت خدا کو اس طریقے سے محدود کرتے ہیں کہ قدرت خدا عمومیت رکھتی ہے، تمام چیزوں کو شامل ہے سوائے انسان کے افعال اختیاری۔ انسان کے جو افعال اختیاریہ ہیں وہ قدرت خداوند متعال سے خارج ہے، کیونکہ اگر وہ بھی قدرت خدا کے دائرے میں آ جائیں تو پھر اس کا لازمہ یہ نکلے گا کہ انسان بیچارہ فاعل موجب ہو، فاعل مجبور ہو، حالانکہ انسان فاعل مختار ہے۔ بس دیکھ رہے ہیں اس انقلتا کے اندر عمومیت قدرت خدا کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس اشکال کو دیکھیں، پھر جواب عرض کرتا ہوں۔ فَإِن قُلْتَ، مرحوم علامہ کہتے ہیں اگر آپ اشکال کریں، افعال الانسان الاختیاریت، یہ افعال کی صفت ہے، فرماتے انسان کے وہ افعال کے جو اختیاری ہیں مخلوقۃ لنفس الانسان،
وہ افعال اختیاریہ انسان بذات خود انسان کی تخلیق ہے، ان کو خلق کرنے والا انسان ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا مَنُوطَةٌ بِاخْتِيَارِهِ، اس لیے کہ انسان کے جتنے بھی افعال اختیاریہ ہیں وہ انسان کے اختیار کے تابع ہے۔ اگر انسان چاہے کسی فعل کو انجام دے تو انجام دے گا، اگر چاہے اس فعل کو انجام نہ دے تو انجام نہیں دیتا۔ بس کیونکہ افعال اختیاریہ انسان کے فعل کے ساتھ مربوط ہے، لہذا وہ افعال اختیاریہ انسان کی مخلوق ہے، ان کو خلق کرنے والا، ان کو وجود دینے والا انسان ہے۔ ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، اگر انسان چاہے تو اس فعل کو انجام دے اور چاہے تو انجام نہ دے۔ ان شاء فعل، اگر چاہے تو انجام دے، و ان لم یشاء، اگر نہ چاہے تو لم یفعل، نہیں انجام دیتا۔ خوب، پس انسان کے افعال اختیاریہ مخلوق انسان ہے۔ وَلَوْ كَانَتْ مَخْلُوقَةً لِلَّهِ سُبْحَانَهُ مَقْدُورَةً لَهُ، اگر یہ افعال اختیاریہ انسان مخلوق خدا ہو اور مقدور خدا ہو، خدا کی قدرت ان افعال انسانیہ کو بھی شامل ہو، کان الانسان مجبرا علی الفعل، تو انسان اپنے فعل پر مجبور ہو جائے گا، لا مختارا فیہ، نہ کہ اپنے فعل میں مختار ہو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان مجبور ہو جائے، حالانکہ ہم نے کہا کہ انسان فاعل مختار ہے۔ جب انسان فاعل مختار ہے تو انسان کا فعل اختیاری خدا کی قدرت سے خارج ہوگا۔ پس نتیجہ فافعال الانسان الاختیاریۃ خارجۃ عن تعلق القدرہ، انسان کے جو افعال اختیاریہ ہے وہ خدا کی قدرت سے خارج ہے، خدا کی قدرت ان کے ساتھ تعلق نہیں لیتی۔ پس نتیجہ فالقدرۃ لا تعم کل شیء، پس قدرت باری تعالی تمام چیزوں کو شامل نہیں ہے۔ دیکھا اس اشکال کے اندر کس چیز کو فوکس کیا گیا ہے، کس چیز پر تمرکز کیا گیا ہے؟ عمومیت قدرت خدا کو ہٹ کیا گیا ہے کہ بھائی خداوند متعال قادر ہے، لیکن انسان کے افعال قدرت خدا سے خارج ہے، کیونکہ انسان کے وہ افعال اختیاریہ ہے۔ اچھا، مرحوم علامہ جواب دیتے ہیں۔ اس جواب کو سمجھنے سے پہلے اس نقطے کو سمجھے۔ اصل میں جو متکلمین کے لیے ایک معمولاً شبہ رہا ہے، وہ یہ شبہ رہا ہے کہ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ اختیار وجوب اور لزوم کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ دقت کیجئے گا، یہ ایک اہم بحث ہے جو آج کے زمانے تک معمولاً بہت سارے متکلمین بیچاروں کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ اختیاریت، جہاں پر بھی آپ کسی فاعل کو مختار قرار دیتے ہیں، وہاں پر ضروری ہے کہ وجوب نہ ہو۔ اگر لزومیت، حتمیت اور وجوب ہوگا، وہاں پر آپ اختیاریت کو درست نہیں قرار دے سکتے۔ لہذا جیسے ہی آپ وجوب، حتمیت اور لزومیت کو لے کر آتے ہیں، وہاں پر اختیار بذات خود ختم ہو جائے گا۔ یہ عام ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت سارے فلسفی قواعد کو بھی رد کرتے ہیں، کیونکہ فلسفی قواعد اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پہلے امکان و وجوب مواد ثلاثہ کے بحث میں قاعدہ الشیء ما لم یجب لم یوجد، وہاں پر بہت سارے مطالب ذکر کیے تھے جو اس بحث کے ساتھ مربوط ہیں، ان مباحث کا تکرار نہیں کرتے۔ وہاں پر اس نقطے کو ذکر کیا تھا کہ الشیء ما لم یجب لم یوجد، کہ یہ جو وجوب بالغیر ہے، یہ وجوب بالغیر اختیار کے ساتھ قابل جمع ہے، اس میں کوئی ایراد اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ایک جگہ پر اختیار ہو لیکن اختیار کے ساتھ وجوب بھی ہو، لیکن متکلم اس مطلب کو نہیں سمجھتا۔ متکلم کہتا ہے کہ اگر آپ ایک جگہ پر وجوب اور لزومیت کو لے کر آئے تو پھر اختیار خود بخود ختم ہو جائے گا، کیونکہ اختیار یعنی وجود اور عدم دونوں کی طرف نسبت مساوی ہو۔ خب دو چیزوں کی طرف جب نسبت مساوی ہوگی، یعنی دونوں طرف، جس کو ہم نے آغاز میں بیان کیا تھا کہ قدرت کی تعریف میں کہتے ہیں صحت الفعل و ترک، خب یہ صحت الفعل و ترک جب تک نہیں ہوگا تب تک بقول ان کے اختیار نہیں آئے گا۔
اور ادھر سے اگر آپ لزوم کو لے کر آتے ہیں، وجوب کو لے کر آتے ہیں، حتمیت کو لے کر آتے ہیں، تو یہ صحت الفعل و ترک ختم ہو جائے گا۔ لیکن حکماء کہتے ہیں کہ نہ، یہی انسان کا جو فعل اختیاری ہے، اگر اس کو فقط انسان کی نسبت سے دیکھا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان اس فعل کی نسبت سے حالت امکانی رکھتا ہے، یعنی اگر چاہے تو فعل کو انجام دے اور اگر نہ چاہے تو اس فعل کو ترک کر دے۔ خب یہ ایسے ہے، لیکن جب اس فعل کے جتنے بھی اسباب ہیں، جتنی بھی علل ناقصہ ہیں، جتنے بھی اسباب ہیں، اگر وہ سارے کے سارے جمع ہو جائے تو اس صورت میں وہ فعل حتمیت اختیار کر لیتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، انسان اگر کسی فعل کو انجام دینا چاہتا ہے، اس فعل کے لیے بہت سارے شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ خوب وہ سارے کے سارے شرائط اگر اس جگہ پر موجود ہو جائیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ خوب اس جگہ پر یہ کیفیت درست ہوگی کہ اگر انسان چاہے گا تو اس فعل کو انجام دے اور اگر چاہے گا تو ترک کرے، لیکن اگر تمام کے تمام شرائط وہاں پر آ جائے، جتنے بھی شرائط ہیں وہ سارے کے سارے شرائط جمع ہو جائے، خوب اس صورت میں فعل لازم ہو گیا، لازم نہیں ہوگا؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس صورت میں فعل لازم ہو جائے گا، لیکن آیا یہ فعل کی لزومیت، یہ فعل کی حتمیت کہ یہ فعل اس کے لیے اس طریقے سے حتمی ہو گیا، آیا یہ اس کے اختیار کے ساتھ منافات رکھتا ہے؟ خوب حکماء کہتے ہیں کہ یہ اس کے اختیار کے ساتھ منافات نہیں رکھتا۔ اختیار کے ساتھ منافات اس وقت رکھے کہ جب وہ فعل انسان کے اپنے ارادے اور اختیار کے بغیر انجام پائے۔ اگر اس کے اپنے اختیار کے مطابق ہے، اگر اس نے چاہا ہے کہ میں اس فعل کو انجام دوں اور بھی سارے شرائط موجود ہیں، تو اس صورت میں اگر وہ فعل حتمیت اختیار کر لیتا ہے تو حکماء کہتے ہیں کہ یہاں پر انسان کے اختیار کے ساتھ منافات نہیں رکھتا۔ انسان کے اختیار کے ساتھ اس وقت منافات رکھے گا جب اس کے ارادے اور اختیار کے بغیر ہو، لیکن حکماء کہتے ہیں کہ اس فعل اختیاری کے اندر انسان کا اپنا ارادہ اور اپنا اختیار ایک جزء العلت ہے، اور بھی بہت سارے شرائط ہیں، لیکن جب سارے کے سارے شرائط جمع ہو جائیں گے، خوب اس صورت میں فعل حتمیت اختیار کرے گا، فعل حتماً متحقق ہوگا۔ خوب یہ وہ اہم نقطہ ہے کہ جس نقطے کو معمولاً حکماء نہیں سمجھتے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ نقطہ آپ کے لیے روشن ہوا یا روشن نہیں ہوا۔ دوسرے الفاظ میں دقت کریں، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دوسرے الفاظ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اختیار انسان قدرت خدا کے ساتھ منافات نہیں رکھتا، یعنی انسان اپنے اختیار کے ساتھ فعل انجام دے، در عین حال کے مشمول قدرت باری تعالیٰ بھی ہو، اس میں کیا اشکال ہے؟ اس میں کوئی اشکال نہیں۔ اور یہ بھی جو کہتے ہیں کہ لزومیت اور حتمیت فعل کے اختیاری ہونے کے ساتھ منافات رکھتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بھی بات غلط ہے۔ فعل کے ارادی اور اختیاری ہونے کے لیے فقط اتنا کافی ہے کہ انسان اپنے ارادے سے فعل کو انجام دے، انسان کا اپنا ارادہ ہو، اختیار ہو، انسان کا ارادہ اور اختیار بھی ہو۔ جب اس نے ارادہ بھی کیا، اختیار بھی کیا، اور بھی بہت سارے شرائط جمع ہو گئے، اب اس پورے مجموعے کو ہم کہیں قدرت خدا کے تحت ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ دوسرے لفظوں میں اگر آپ کو یاد ہو، جب ہم فاعل کے اقسام کو ذکر کر رہے تھے تو وہاں پر ہم نے ایک قسم فاعل کی ذکر کی تھی، فاعل مسخر۔ خوب اس فاعل مسخر میں ہم لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ فاعل مسخر میں یہ کہہ رہے تھے کہ ایک فاعل اور اس فاعل کا فعل مجموعاً پورا مجموعی طریقے سے ایک اور فاعل کا فعل ہو، اسے کہہ رہے تھے فاعل مسخر۔
انسان اسی طریقے سے ہے، انسان اور انسان کا فعل یہ پورا مجموعہ فعل خدا ہے، اور اس صورت میں کسی بھی طریقے سے اختیار انسان کے ساتھ کوئی منافات نہیں ہے۔ اچھا، بعض نکات کو عبارت میں ہم پڑھتے ہیں اور وہاں پر بھی توضیحات عرض کرتا ہوں۔ قلت، مرو میں علامہ کہتے ہیں لیس معنی کون الفعل اختیاریا تساوی نسبت ہی الی الوجود والعدم حتی حین الصدور۔ کہتے ہیں کسی بھی فعل کے اختیاری ہونے کا معنی قطعاً یہ نہیں ہے کہ اس فعل کی نسبت وجود اور عدم کی طرف برابر ہو، حتی حین صدور، حتی اس وقت جس وقت فعل صادر ہو رہا ہے اس وقت بھی فعل کی نسبت وجود اور عدم دونوں کی طرف بالسویہ ہو۔ نا 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 نا، یہ کس نے کہا؟ یہ تو نہیں ہے۔ فمن المحال ہے، کہتے ہیں کہ محال ہے صدور الممکن من غیر ترجح و تعین لأحد جانبی وجود ہی و عدم ہے، کیونکہ اصلاً محال ہے کہ ایک ممکن صادر ہو بغیر کسی ترجح اور تعین کے۔ وجود اور عدم والے جو دونوں طرف ہیں، ان دونوں طرفوں میں سے ایک طرف جب تک رجحان پیدا نہیں کرے گا اور وہ رجحان بھی وجوب کی حد تک نہیں پہنچے گا تو فعل صادر نہیں ہوگا۔ وہی اسی مرحلے مواد ثلاثہ امکان و وجوب والے کی طرف بعض کو پلٹاتے ہیں کہ الشیء ما لم یجب لم یوجد، جب تک ایک شے وجوب کے مرحلے تک نہ پہنچے تب تک وہ چیز موجود نہیں ہوتی۔ جب تک ایک فعل پر عدم کے سارے دروازے بند نہ ہو جائیں تب تک وہ فعل وجود میں نہیں آ سکے گا۔ لہذا یہ کہنا کہ اختیار یعنی حتی حین صدور بھی فعل کی وجود اور عدم دونوں کی طرف نسبت بالسویہ ہو، غلط ہے۔ انسان جب ارادہ اور اختیار کر لے اور اس کے بعد دوسرے بھی سارے کے سارے شرائط موجود ہو جائیں تو فعل حتمیت پیدا کرتا ہے، وجوب پیدا کرتا ہے۔ اب اس وقت فعل کی وجود اور عدم دونوں کی طرف نسبت برابر نہیں ہوگی۔ فمن المحال صدور الممکن من غیر ترجح و تعین لأحد جانبی وجود ہی و عدم ہے، وجود اور عدم والے جو دونوں طرف ہیں ان دونوں طرفوں میں سے جب ایک طرف ترجح اور تعین پیدا نہ کر لے، البتہ ترجح بھی وجوب کی شکل میں، کہ یہاں پر بحث وہ جو ہم پہلے کر چکے ہیں نا امکان و وجوب والے بحث میں، الشیء ما لم یجب لم یوجد، اس قاعدے کے بارے میں سیر حاصل گفتگو کر چکے ہیں، لہذا میں اس گفتگو کا یہاں پر تکرار نہیں کروں گا، وہ وہیں پر سنیں آپ۔ بل الفعل الاختیاری ہو، بلکہ فعل اختیاری کا معنی کیا ہوگا؟ پس یہ جو کہہ رہے ہیں کہ فعل اختیاری کا مطلب یہ ہے کہ حتی حین صدور فعل اس کی وجود اور عدم کی طرف نسبت بالسویہ ہو۔ علامہ نے اس کو رد کیا، کہا کہ نہ ایسے ضروری نہیں ہے، یہ غلط تعریف ہے۔ پھر فعل اختیاری کس کو کہیں گے؟ کہتے بل الفعل الاختیاری لکونہ ممکنا فی ذاتہ یحتاج فی وجودہ الی علت تامۃ کہ لا یتخلف عنہا کہ نسبتہ الیہا نسبت الوجوب۔ فرماتے ہیں کہ بلکہ کیونکہ فعل اختیاری کیونکہ ایک امر ممکن ہے تو جس طریقے سے ہر امر ممکن اپنے وجود میں علت تامہ کا محتاج ہوتا ہے، یہ فعل اختیاری بھی اپنے وجود میں علت تامہ کا محتاج ہوگا کہ لا یتخلف عنہا، کہ یہ فعل اختیاری اس علت تامہ سے تخلف نہیں کرے گا۔ جب علت تامہ آ جائے گی تو فعل وجوب پیدا کرے گا اور اس فعل کی نسبت اس علت تامہ کی طرف وہی نسبت وجوب ہوگی۔ اب یہاں پر تساوی نسبت وجود تساوی نسبت الی الوجود والعدم نہیں ہوگی، بلکہ جب فعل کی علت تامہ آ جائے گی تو اب یہ فعل ضرورت اختیار کرے گا۔
خوب اگر فعل ضروری ہو گیا تو پھر اختیار کیسے بچے گا؟ کہہ رہے ہیں کہ بابا آپ نہیں سمجھ رہے، اگر فعل کو خالی انسان کی طرف نسبت دیں تو حالت امکانی ہے، کیونکہ انسان اس فعل کے لیے ایک جزء العلت ہے۔ اگر خالی انسان کی طرف نسبت دیں فعل کی تو حالت امکانی ہے، لیکن تمام شرائط اور تمام علل اور اسباب کی طرف اس کی نسبت دیں تو وجوب ہوگا۔ وَأَمَّا نِسْبَتُهُ إِلَى الْإِنسَانِ الَّذِي هُوَ جُزْءٌ مِّنْ أَجْزَاءِ عِلَّتِهِ التَّامَّةِ فَبِالْإِمْكَانِ، لیکن اس فعل کی نسبت انسان کی طرف کہ وہ انسان کے جو اس کے علت تامہ کے اجزاء میں سے ایک جز ہے تو انسان کی طرف نسبت فَبِالْإِمْكَانِ امکان والی ہے۔ كَسَائِرِ الْأَجْزَاءِ الَّتِي لَهَا، جس طریقے سے اس علت تامہ کے دوسرے سارے کے سارے اجزاء ہیں، خوب ہر جز کی طرف جب آپ اس کی نسبت دیں گے تو حالت امکانی ہے، لیکن مجموعاً پوری علت تامہ کی طرف نسبت دیں گے تو نسبت وجوب ہو جائے گی۔ كسائر الاجزاء التي لها من المادة القابلة وسائر شرائط الزمانیت والمکانیت وغیرها، جس طریقے سے وہ مادہ قابلہ ہے کہ خوب دیکھے ہم نے کہا تھا کہ موجود مادی کے اندر ایک مادہ قابل چاہیے، وہاں پر فقط علت فاعلی کافی نہیں ہے، جب تک علت قابلی نہیں آئے گی تب تک فاعل اس فعل کو انجام نہیں دے سکتا۔ خوب وہاں پر اس فعل کو فقط فاعل کی طرف نسبت ہے، علت ناقصہ کی طرف نسبت ہے، فقط مادہ قابلہ کی طرف نسبت ہے، خوب علت ناقصہ کی طرف علت ہے، یا اور جو شرائط زمانی اور مکانی ہے ان میں سے ہر ایک کی طرف جدا گانا نسبت ہے تو یہ نسبت امکانی ہوگی، لیکن ان تمام اجزاء اور شرائط کی طرف مجموعاً نسبت دیں تو وہ نسبت کون سی بنے گی؟ نسبت وجوب بنے گی۔ خوب یہیں سے وہ جو ایک معروف بحث ہے قضاء اور قدر کی، اس کا تعلق بھی اسی بحث کے ساتھ ہے۔ قضاء کہتے ہیں کہ ایک شے کو اس کی علت تامہ کی طرف نسبت دینا، اسی لیے کہتے ہیں کہ قضاء کے اندر تخلف نہیں ہوتا۔ قدر کہتے ہیں ایک شے کو اس کی علل ناقصہ کی طرف نسبت دینا، لہذا قدر کے اندر بدا واقع ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہم معارف کے اندر کلامی مباحث کے اندر بدا کے بارے میں بحث کرتے ہیں تو خوب بدا کے بارے میں بھی گفتگو یہی ہے کہ بدا در حقیقت ایک شے کی نسبت ہوتی ہے علل ناقصہ کی طرف، خوب اس میں تخلف ہو سکتا ہے، لیکن قضا ہمیشہ حتمی ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر ایک شے کی نسبت آپ علت تامہ کی طرف دیتے ہیں۔ پس فالفعل الاختیاری لا یقع الا واجبا بالغیر، پس فعل اختیاری واقع نہیں ہوتا مگر یہ کہ واجب بالغیر ہوتا ہے۔ جب تک وجوب بالغیر اختیار نہیں کرے گا فعل اختیاری بھی متحقق نہیں ہوگا۔ کسائر المعلولات، جس طریقے سے اور سارے کے سارے معلولات ہیں۔ ومن المعلوم ان الوجوب بالغیر لا يتحقق الا بالانتہاء الى واجب بالذات، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وجوب بالغیر متحقق نہیں ہوگا مگر یہ کہ وہ منتہی ہو جائے واجب بالذات کی طرف۔ نتیجتاً حتیٰ اس فعل اختیاری کے لیے ضروری ہے کہ واجب الوجود کی طرف منتہی ہو، یعنی دوسرے لفظوں میں مشمول قدرت الہی ہو۔ ولا واجب بالذات الا هو تعالی، اور واجب بالذات نہیں ہے مگر واجب تعالی۔ فقدرته تعالی عامۃ حتی للافعال الاختیاریہ، اب نتیجہ یہ نکلا کہ قدرت باری تعالی کیا ہے؟ عام ہے، اور حتیٰ کہ افعال اختیاریہ کو بھی شامل ہے۔ بس یہ ایک بیان تھا کہ جس بیان کے تحت ہم لوگ فعل اختیاری کو بھی مشمول قدرت الہی کر رہے ہیں، لیکن یہ بیان رسمی اور جو رائج فلسفہ ہے اس کے مطابق ہے، کیونکہ ہم لوگ قاعدہ وجوب کے باب سے وارد ہو رہے ہیں اور بالآخر تمام علل کی انتہا واجب الوجود تک ہوتی ہے، اور واجب الوجود اگر نہ ہو تو کوئی بھی فعل وجود میں نہیں آ سکتا، یعنی اس باب سے وارد ہوئے۔ لیکن ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ طریقہ امکان فکری والا ہے۔ خوب امکان فکری والا طریقہ تو بہت ہی خوبصورت ہے کہ امکان فکری کے مطابق جتنے بھی ممکنات ہیں وہ سارے کے سارے وجود فقیر ہے، فقر محض ہیں۔ خوب جب وجود فقیر ہے تو ربط محض ہے، خوب کوئی بھی وجود رابط مستقل کے بغیر نہیں ہو سکتا۔
جس طریقے سے انسان ایک موجود ربط محض ہے، اسی طریقے سے اس کا فعل بھی ربط محض ہے۔ خب جب ربط محض ہے تو اس کے لیے ایک وجود مستقل کی بھی ضرورت ہے۔ یہ دوسرا طریقہ۔ ومن طریق آخر، کہ یہ امکان فکری کے باب سے وارد ہوتے ہیں۔ الافعال کا غیرها من الممکنات معلولۃ، اگر افعال اختیاری دوسرے ممکنات کی طرح معلول ہے۔ وقد تقدم فی مرحلۃ العلت والمعلول، علت و معلول کے مرحلے میں گزر چکا کہ ان وجود المعلول رابط بالنسبۃ الی علتہ، وجود معلول اپنی علت کی نسبت سے وجود رابط ہے۔ ولا يتحقق وجود رابط الا بالقيام بمستقل کہ یقومہ، کوئی بھی وجود رابط متحقق نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ وہ قائم ہو ایک وجود مستقل کے ساتھ، کہ یقومہ، وہ وجود مستقل اس وجود رابط کو قیام دے۔ ولا مستقل بالذات الا الواجب بالذات، اور وجود مستقل نہیں ہے مگر واجب بالذات۔ پس فهو مبدأ اول لصدور كل معلول، پس واجب تعالی مبدأ اول ہے تمام معلولات کے صدور کے لیے۔ متعلق الوجود بعلتہ، لصدور کل معلول کے متعلق الوجود بعلت، ایسا معلول کہ جو اپنے وجود کے ساتھ علت کے ساتھ وابستہ ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ خلاصہ کلام اس علامہ کے پورے بیان کا، علامہ یہاں پر اس نقطے کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بابا فعل اختیاری کو آپ کسی بھی طریقے سے دیکھیں، چاہے علل و معالیل کے سلسلے کو مد نظر رکھیں، اس صورت میں بھی واجب الوجود تک منتہی ہوگا، چاہے وجود رابط کے باب سے وارد ہو پھر بھی واجب تعالیٰ کے ساتھ مرتبط ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ انسان کا جو فعل اختیاری ہے وہ قدرت خدا سے خارج ہے۔ خوب ان قلتا، آپ پلٹ کے کہیں آقا جان آپ نے ہماری بات کا جواب نہیں دیا۔ ہم کہتے ہیں درست ہے، آپ کی بات کو مان لیں کہ فعل اختیاری جو بھی انسان کا ہے وہ مشمول قدرت الہی ہے، پھر تو انسان مختار کیسے رہے گا؟ پھر تو مجبور بن جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں انسان کا اگر فعل مقدور الہی ہو تو دو طریقوں سے لازم آتا ہے کہ انسان مجبور ہو۔ ایک، بھائی آپ سے سوال کرتے ہیں یہ جو انسان فعل اختیاری انجام دیتا ہے یہ متعلق ارادہ الہی ہے یا نہ؟ اگر آپ کہیں کہ متعلق ارادہ الہی ہے، یعنی خدا ارادہ کرے گا تو انسان فعل انجام دے گا، اگر خدا ارادہ نہیں کرے گا تو انسان فعل انجام نہیں دے گا، خوب اس کا معنی یہ ہے کہ انسان مجبور ہے دیکھے۔ اگر آپ کہیں کہ ارادہ الہی کہ جو عبارت اخرى ہے اسی قدرت خدا کی عمومیت سے، یعنی قدرت خدا عام ہے، یعنی اس کا ارادہ اگر ہوگا تو فعل انجام پائے گا، اگر اس کا ارادہ نہیں ہوگا تو فعل انجام نہیں پائے گا، خوب اس کا معنی یہ ہے کہ انسان مجبور ہے دیکھے۔ ایک بیان یہ۔ دوسرا بیان یہ کہ یہ جو علم الہی کے باب سے وارد ہوتے ہیں، خوب یہ انسان جو فعل اختیاری انجام دیتا ہے متعلق علم الہی ہے یا نہ؟ خوب اگر آپ کہیں کہ متعلق علم الہی ہے تو اس صورت میں تو پھر حتماً انسان کو وہ فعل انجام دینا ہوگا، اگر وہ فعل انجام نہیں دے گا تو خدا کا علم جہل بن جائے گا۔ خوب اگر حتماً اس نے وہ فعل انجام دینا ہے تو اس صورت میں انسان مجبور ہو جائے گا۔ بس اس انقلتا میں دو طریقوں سے انسان کے مجبور ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے، ایک ارادہ الہی کے ذریعے سے، ایک علم الہی کے ذریعے سے۔ ارادہ الہی کے ذریعے سے ایسے کہ اگر انسان کا فعل اختیاری خدا کے ارادے کے مطابق ہے تو انسان پھر مختار کہاں رہا۔ علم الہی کے ذریعے سے ایسے بیان کرتے ہیں، وہی جو مشہور عمر خیام کی جو ربائی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں شراب پیتا ہوں اور جو بھی میری طرح اہل ہے اس کے نزدیک میرا شراب پینا بالکل روشن ہے۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ میرے شراب پینے کو خدا ازل سے جانتا تھا، خب اگر میں شراب نہیں پیوں گا تو نعوذ باللہ خدا کا علم جہل بن جائے گا۔ خوب
کیونکہ خدا ازل سے جانتا ہے میں اس فلاں گندے کام کو انجام دوں گا، ازل سے جانتا ہے یا نہ؟ آپ کہیں کہ جانتا ہے، خود جانتا ہے تو بس حتماً مجھے یہ گندا کام کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر میں گندا کام نہیں انجام دوں گا تو خدا کا علم جہالت میں تبدیل ہو جائے گا، دراصل کہ خدا کا علم جہالت میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اگر جواب اس اعتراض کا ایک کلمہ بہت ہی خوبصورت ہے، حکما کا یہ جواب۔ حکما کہتے ہیں کہ خدا کا ارادہ بھی ہے اور خدا جانتا بھی ہے، لیکن پھر بھی دونوں صورتوں میں انسان فاعل مجبور نہیں بنتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند متعال ارادہ کرتا ہے انسان کے فعل اختیاری کا۔ دقت کیجئے گا، خداوند متعال نے انسان کے فعل اختیاری کا ارادہ کیا ہے، پس ضروری ہے کہ انسان کا فعل اختیاری رونما ہو، مطلق فعل کا ارادہ نہیں کیا۔ اگر مطلق فعل کا ارادہ کرتا تو وہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ انسان مجبور ہو جائے گا، لیکن خدا کا ارادہ یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار کے ساتھ فعل کو انجام دے، پس فعل بما ہوا مراد للانسان متعلق للارادۃ الالہیہ، فعل ارادیہ انسان کا خدا نے ارادہ کیا ہے۔ خوب، اس صورت میں کہاں ہے جبر لازم آتا ہے، بلکہ ضروری ہے کہ انسان اختیار کے ساتھ فعل کو انجام دے، اور خدا بھی ازل سے جانتا ہے کہ فلاں بندہ اس گندے کام کو انجام دے گا، لیکن اپنے ارادے کے ساتھ۔ اگر ارادے کے ساتھ انجام نہیں دے گا، اگر اختیار کے ساتھ انجام نہیں دے گا تو علم خدا جان بواد۔ اب دیکھیں اس اشکال اور جواب کو۔ فَإِن قُلْتَ، اشکال، الالتزام بعموم القدرت للافعال الاختیاریت، فرماتے ہیں کہ اگر ہم ملتزم ہو جائیں کہ قدرت خدا عمومیت رکھتی ہے افعال اختیاریہ کی نسبت سے بھی، یہ التزام بکونہا جبریتاً، اس چیز کا التزام کرنا ہے کہ وہ افعال اختیاریہ افعال جبری بن جائے۔ کیوں؟ دو طریقوں سے۔ فَإِنَّ لَازِمَهُ الْقَوْلُ بِتَعَلُّقِ الْإِرَادَةِ الْإِلَٰهِيَّةِ بِالْفِعْلِ الْإِخْتِيَارِيِّ، کیونکہ آپ کے اس قول کا لازمہ یہ ہے کہ ارادہ الہیہ فعل اختیاری کے متعلق ہو، وَهِيَ لَا تَتَخَلَّفُ عَنِ الْمُرَاد، اور ارادہ الہیہ مراد سے متخلف نہیں ہوتا۔ دیکھیں یہاں پر ارادے سے مراد ارادہ تکوینی حضرت حق ہے۔ پہلے شاید مباحث میں کسی مناسبت سے ذکر کر چکا ہوں کہ ارادے کی دو قسمیں، یا ارادہ تکوینی ہے یا ارادہ تشریعی ہے۔ اگر خداوند متعال کا اپنا فعل متعلق ارادہ ہو تو اس کو کہتے ہیں ارادہ تکوینی، اور اگر کسی اور بندے کا فعل متعلق ارادہ ہو تو اس کو کہتے ہیں ارادہ تشریعی، کہ اس کی وضاحت میں اپنے مقام پر تفصیل سے کر چکا ہوں، اس بات کی طرف ابھی نہیں جانا چاہتا۔ پس نتیجہ کیا نکلا؟ وہی ہے، یعنی یہ ارادہ الہیہ، اس ارادہ الہیہ سے مراد وہ ارادہ تکوینی الہیہ ہے۔ لا تتخلف عن المراد، مراد سے متخلف نہیں ہوتا، خدا ارادہ کرے گا تو حتماً وہ مراد متحقق ہوگی۔ فیکون ضروری الوقوع، نتیجہ یہ ہوگا کہ فعل اختیاری ضروری الوقوع ہوگا۔ خب جب ضروری الوقوع ہوگا تو ویکون الانسان مجبرا علیہ، تو انسان اس فعل پر مجبور ہو جائے گا، لا مختارا فیہ، نہ کہ اس فعل میں اختیار رہو انسان کا، پس انسان بیچارہ مجبور ہو گیا۔ یہ ایک بیان۔ وبوجہ آخر، یعنی علم کے باب سے اب دوسری وجہ، ما وقع من الفعل متعلق لعلمہ تعالی، جو بھی انسان کا فعل واقع ہوتا ہے وہ متعلق علم خدا ہے، یعنی خدا جانتا ہے۔ خوب، فوقوعہ ضروری، پس اس فعل کا واقع ہونا کیا ہو جائے گا؟ ضروری ہو جائے گا۔ وَإِلَّا، اگر فعل کا واقع ہونا ضروری اور حتمی نہ ہو، وَإِلَّا عَادَ عِلْمُهُ جَهْلًا، وگرنہ آدھا یا نصارہ، تو خدا کا علم کیا ہو جائے گا؟ جہل بن جائے گا، کہ یہ وہ مشہور اشکال ہے۔
تعالی عن ذالک، جبکہ خدا اس سے برتر و بالا ہے کہ نعوذ باللہ اس کا علم جہل بن جائے. پس فالفعل جبری لا اختیاری، نتیجتاً انسان کا فعل فعل جبری ہو جائے گا نہ کہ اختیاری. کل تو کلا، اغنا کلا یعنی لیس کذالک، جو آپ نے ذکر کیا نہ، بات اس طریقے سے نہیں ہے. نہ ارادہ خدا انسان کے مجبور ہونے کا باعث بنتا ہے، نہ ہی علم خدا انسان کے مجبور ہونے کا باعث بنتا ہے. فالارادۃ الالہیۃ انما تعلقت بالفعل علی ما هو علیہ فی نفسہ. آقا ارادہ خدا فعل کے متعلق ہوا ہے اس اعتبار سے کہ فعل اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ ہو. فعل جس کیفیت پر ہے، یعنی فعل اگر فعل اختیاری ہے تو فعل اپنے اختیاریت کے ساتھ متعلق ارادہ الہی ہے. الذی علیہ الفعل، کہ وہ حالت کہ جس پر وہ فعل ہے، وہ حالت کیا ہے کہ فعل مختارانہ ہے، یعنی فعل اختیاری ہے. اس عبارت کو دیکھا کیسے عبارت تھی، انما تعلقت بالفعل، یعنی یہ ارادہ الہیہ متعلق فعل ہے علی ما هو علیہ فی نفسہ، علی ما یعنی وہ اختیاریت، اس خاصیت پر کہ جس خاصیت پر وہ فعل فی نفسہ ہی ہے، یعنی وہ اختیاریت. والذی علیہ الفعل هو انه منسوب الی الانسان، وہ خاصیت کہ جس پر فعل ہے وہ کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ فعل انسان کی طرف منسوب ہے. الذی هو جزء علت التامۃ، کہ وہ انسان کے جو جزء علت تامہ ہے. هو انه منسوب الى الانسان بالامکان، وہ فعل فقط انسان کی طرف جب ہم دیکھ رہے تھے تو امکان والی حالت میں تھا. ولا يتغیر بتعلق الارادۃ اما هو علیہ، اور جیسے ہی خداوند متعال کا ارادہ اس کے متعلق ہوا تو وہ اپنی اس خصوصیت سے تبدیل نہیں ہوگا، امکان سے وجود میں نہیں آئے گا. پس فقط تعلقت الارادۃ بالفعل من طریق اختیار الانسان، پس خداوند متعال کا ارادہ فعل کے ساتھ متعلق ہوتا ہے انسان کے اختیار کے طریقے سے. یعنی دوسرے لفظوں میں عبارت کو اگر آسان لفظوں میں عرض کرنا چاہوں تو خداوند منان نے انسان کے فعل اختیاری کا ارادہ کیا ہے، نہ کہ فعل مجبر کا ارادہ کیا ہے. وَمُرَادُهُ تَعَالَىٰ أَن يَفْعَلَ الْإِنسَانُ الْفِعْلَ الْفُلَانِيَّ بِاخْتِيَارِهِ، مراد خدا یہ کہ انسان اپنے فلانی فعل کو اپنے اختیار کے ساتھ انجام دے. وَمِنَ الْمُحَالِ أَن يَتَخَلَّفَ مُرَادُهُ تَعَالَىٰ عَنْ إِرَادَتِهِ، کہ کتنا خوبصورت ہے. اور محال ہے کہ مراد خدا ارادہ خدا سے متخلف ہو. مراد خدا یہ ہے کہ انسان کا فعل اختیاری ہو، خوب اس سے تخلف نہیں کر سکتا. والجواب عن الاحتجاج بالتعلق العلم الازلی بالفعل کالجواب عن تعلق الارادت به، اگا فعل متعلق علم ازلی پروردگار عالم ہے، خوب اس کا بھی جواب وہی ہے جو ارادہ الہی کے باعث میں ہم نے دیا. ہم نے کہا کہ جس طریقے سے وہ فعل متعلق ارادہ الہی ہے، اسی طریقے سے متعلق علم الہی بھی ہے. متعلق علم الہی ہے کہ انسان کا فعل اس کے اختیار سے سرزد ہو. پس فالعلم انما تعلق بالفعل علی ما هو علیہ وهو انه فعل اختیاری. اگر خداوند متعال کا علم انسان کے فعل کے متعلق ہوا ہے اس خصوصیت کے ساتھ جو خصوصیت اس کے فعل کے ساتھ ہے، اور وہ خصوصیت کیا ہے؟ وہ اختیار ہے. وَهُوَ أَنَّهُ فِعْلٌ اخْتِيَارِيٌّ يَتَمَكَّنُ الْإِنسَانُ مِنْهُ وَمِنْ تَرْكِهِ، وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ تمکن اور قدرت ہے، چاہے تو اس فعل کو انجام دے، چاہے تو اس فعل کو ترک کر دے. وَلَا يُخْرِجُ الْعِلْمُ الْمَعْلُومَ عَنْ حَقِيقَتِهِ، پس یہ علم اس معلوم کو اپنی حقیقت یعنی اختیاریت سے باہر نہیں نکالے گا. فَلَوْ لَمْ يَكُنْ اِخْتِيَارِيًّا كَانَ عِلْمُهُ تَعَالَى جَهْلًا، اگر وہ فعل اب فعل اختیاری نہ ہو تو جہالت میں تبدیل ہو جائے گا علم خدا کہ تعالی عن ذالک. خوب، یہاں تک اس نقطے کو ذکر کیا کہ پس انسان کے فعل کو آپ فعل جبری نہیں کہہ سکتے،
چاہے ارادے کے باب سے وارد ہوں چاہے علم کے باب سے وارد ہوں۔ خوب ایک اور شبہ بھی ہے کہ وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ اس شبے کو جلسے آئندہ میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔